اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کیا بات ہے مدینے کی۔ مدینے کا ذرہ ذرہ ہی زیارت ہے، نبی پاک کا مسکن اور نبی پاک کا روضہ یہاں پر ہے، مگر خاص طور پر مدینہ منورہ میں کچھ مقام بڑے ہی عرفہ اور اعلیٰ ہیں، بڑے ہی تاریخی ہیں۔ اور ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ اب جس مقام پر میں موجود ہوں، آفیشیلی یہاں کی گورنمنٹ نے بھی اس کو زیارت مان لیا ہے اور اب باقاعدہ ٹکٹ لگا کر زائرین کو یہاں آنے کی اجازت ہے۔ اور اس کو انہوں نے جو نام دیا ہے بستان المستزل اور بیر عزق، یہاں ایک کنواں ہے، اور مستزل یعنی وہ باغ جہاں پر سایہ کیا گیا۔ ذل کہتے ہیں ذو اور لام کو، سائے کو، تو مقام تدلیل یعنی سائے والی جگہ وہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء شریف کے قریب حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر، ان کے گھر پر قیام فرمایا۔ وہ گھر آج بھی اسی طرح اسی انداز میں موجود ہے، اور یہ دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں پورا مکان جو ہے اسی انداز سے موجود ہے۔ اس کے اندر کمرے بھی ہیں، اس کے اندر کا بھی ابھی آپ کو منظر دکھائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں قیام فرمایا۔ یہاں پر ایک کنواں بھی ہے، اب تو یہاں پر ماشاءاللہ پانی نکال کر وضو وغیرہ اور پینے کا بھی انہوں نے انتظام کر دیا ہے، اور اس کو یہ بیر عزق کہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کا پانی بھی استعمال کیا اور اس کنویں سے غسل بھی فرمایا۔ تو اب زائرین یہاں آ کر اس پانی سے برکتیں لے سکتے ہیں، تو یہ پانی بھی یہاں میسر ہے۔ اور پھر ایک اور مقام یہاں پر ہے، وہ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں، اور یہ میری بائیں طرف ہے، اور وہ مقام جو ہے وہ جس کو مقام تدلیل کہا جاتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ واقعہ کیا ہوا کہ جب نبی پاک مکے سے مدینے آئے تو مدینے والوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نہیں تھا۔ کچھ قبیلے کے لوگ جب ملنے آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان موجود تھے۔ سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی معاملہ فہمی، اور دھوپ کا وقت تھا، وہ آگے آیا اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر چادر تان دی، نبی پاک کو گویا سایہ مہیا کیا، اور فوراً لوگ سمجھ گئے کہ جس پر چادر تانی گئی ہے، جن پر سایہ کیا گیا ہے، یہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور پھر لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دستبوسی کی، اور ماشاءاللہ لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے، پیارے آقا کی برکتیں لوٹی۔ تو ایک مقام اور اس پر تین زبردست زیارتیں، مکان کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیر عزق، اور پھر وہ مقام جہاں نبی پاک پر سایہ کیا گیا۔ اب یہاں پر جانماز وغیرہ بھی لگا دی گئی ہے، زائرین آ کے یا نوافل بھی ادا کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم بھی یا نوافل ادا کریں گے۔ یہ مقامات مقدسہ، یہ مقامات مقدسہ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ ناظرین آپ دیکھیں، یہ پرانی تعمیر ہے، اور ستونوں کی جگہ یہ لکڑی کے باقاعدہ یوں سمجھے کہ شتیر استعمال کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ، ہو سکتا ہے ان پتھروں نے، اس لکڑی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا ہوگا۔ اللہ کریم نبی پاک کی شفاعت، نبی پاک کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آئیے اس مبارک مکان کے اندر جاتے ہیں۔ اب چونکہ یہ مکان بہت پرانا ہے، آپ شاید پراپرلی نہ دیکھ پائیں، لیکن آپ اندر آئیں اور دیکھیں کہ اس پہ اوپر لکڑی سے ہی باقاعدہ ستونوں کی جگہ کام ہوا ہے۔ اب یہ ایسا لگتا ہے کہ چونکہ مکان پرانا ہو گیا ہے تو یہ سپورٹ کے لیے یہ جگہ لگائی گئی ہے۔ تو ماشاءاللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مکان میں قیام فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اندر آپ آ جائیں تو یہ ایک اور کمرہ بھی ہے۔ آئیے اس مکان کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، آ ادھر روح کی ہر طے میں سمولو تجھ کو، اے مقام تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اے مقام تو گواہ ہو جا، میں مسلمان ہوں، میں حنفی ہوں، میں قادری ہوں، میں عطاری ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بزرگوں سے ایک قول منقول ہے کہ جس جگہ پر اگر یہ آیت قرآن پاک کی سورہ قصص کی، آپ اسکرین پر یہ آیت بھی دیکھ رہے ہوں گے، آیت اگر کہیں لکھ دی جائے ہاتھ سے، ضروری نہیں پین سے لکھی جائے، ظاہر ہے مقدس مقام پر مارکر یا پین تو یوز نہیں کریں گے، تو انشاءاللہ اس مقام پر پھر حاضری نصیب ہوگی۔ تو اسکرین پر آپ وہ آیت دیکھ بھی رہے ہیں، آپ اس اسکرین کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں وہ کون سی آیت ہے، تو آپ کو یہ انشاءاللہ اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ تو یہ انشاءاللہ ہم یہ آیت لکھ دیتے ہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔
اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ کی برکت عطا فرمائے اور بار بار یہاں کی حاضری نصیب فرمائے. ایسے مقام پر جہاں نبی پاک کا گزر ہوا ہو اور ہم گناہ گاروں کو موقع مل جائے تو ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے. نبی پاک کے مقدس قدموں کے نشان اور جہاں جہاں آقا تشریف لے گئے وہاں تو حاضری ہو رہی ہے. اللہ کرے اب نبی پاک کی بارگاہ میں جنت میں بھی حاضری نصیب ہو, محشر میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا نصیب ہو جائے, ان کے ہاتھوں جام کوثر بھی ہمیں نصیب ہو جائے. صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.